محمد وجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة عنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
فقال اللہ عز وجل یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدھیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. فقال الامین جبرائیل یا رب ومن تحت الکساء. فقال عز وجل هم اہل بیت النبوۃ ومعدن الرسالۃ هم فاطمۃ وابوها وبالها وبنوها. فقال جبرائیل یا رب اتاذن لی ان اہبط الی الارض لیکون معهم سادسا. فقال اللہ نعم قد اذنت لك. فهبط الامین جبرائیل وقال السلام علیک یا رسول اللہ العلی الاعلی یقرئک السلام ویخصک بالتحیۃ والاکرام ویقول لك وعزتی وجلالی انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدھیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لاجلکم ومحبتکم وقد اذن لی ان ادخل معکم فهل تاذن لی یا رسول اللہ. فقال رسول اللہ وعلیک السلام یا امین وحی اللہ انہ نعم قد اذنت لک. فدخل جبرائیل معنا تحت الکساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا الا ونزلت علیہم الرحمۃ وحفت بہم الملائکۃ واستغفرت لهم الی ان یتفرقوا. فقال علی نظام اللہ فزنا وفاز شیعتنا ورب الکعبہ. فقال النبی ثانیا یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا وفیہم محموم الا وفرج اللہ ہمہ ولا مغموم الا وکشف اللہ غمہ ولا طالب حاجت الا وخذ اللہ حاجتہ. فقال علی اذن واللہ فزنا وصعدنا وکذالک شیعتنا فازوا وصعدوا فی الدنیا والآخرۃ ورب الکعبہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العالی وبحق فاطمۃ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمۃ التسعۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہم السلام. اللہم صلی علی مرحومہ کے بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں. قبل اس کے کہ میں کسی شاعر کو آواز دوں، دو تین شعر ملاحظہ فرما لیں کہ ایک ماں کی سال ثواب کی مجلس ہے کہ کیا مرتبہ ہے تیرا یہ کس کو خبر ہے ماں، کیا مرتبہ ہے تیرا
یہ کس کو خبر ہے ماں، آباد وہ مکان ہے جس کے بھی گھر ہے ماں۔ اور سب لوگ مجھ کو کہتے ہیں مداح اہل بیت، سب لوگ مجھ کو کہتے ہیں مداح اہل بیت، کیسے انہیں بتاؤں یہ تیرا ہنر ہے ماں۔ اور ہے شکر کبریا کہ لہو پاک ہے میرا، ہے شکر کبریا کہ لہو پاک ہے میرا، میں یا علی جو کہتا ہوں تیرا اثر ہے ماں، میں یا علی جو کہتا ہوں تیرا اثر ہے ماں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ میں اس سے پہلے کہ جناب جعفر صاحب کو آواز دوں، ایک مطلع چند اشعار ملاحظہ فرما لیں۔ آصف بھائی دیکھیں گے حالات حاضرہ کہ علی والے برائے دین حق مقتل میں جان دیں گے، دیکھیں گے علی والے برائے دین حق مقتل میں جان دیں گے، ملنگی صرف سوشل میڈیا پر گالیاں دیں گے۔ جو آج کل حالات حاضرہ چل رہے ہیں کہ اسلام کتابوں کے اوراق سے نکل چکا ہے اور نکل کر کے وہ آج سوشل میڈیا پہ آ گیا ہے، وہیں سے لوگ عالم بن کے نکل رہے ہیں۔ اہانت، بد زبانی، جھوٹ، تہمت بیچنے والے، آصف بھائی کہ اہانت، بد زبانی، جھوٹ، تہمت بیچنے والے امام وقت کو دینکی اڑا کر دھجیاں دیں گے، امام وقت کو دینکی اڑا کر دھجیاں دیں گے، اور جو رہبر ہیں وہ سر دیں گے شہادت گاہ دورہ میں، جو رہبر ہیں وہ سر دیں گے شہادت گاہ دورہ میں، جو رہزن ہیں وہ منبر کو خطیب بد زبان دیں گے، اور رجس خوانی کریں گے جنگ کے میدان میں شیعہ، رجس خوانی کریں گے جنگ کے میدان میں شیعہ، غدیر خم کے تاجر قوم کو قوالیاں دیں گے، غدیر خم کے تاجر قوم کو قوالیاں دیں گے، اور کریں گے خرچ بیواؤں یتیموں پر علی والے، کریں گے خرچ بیواؤں یتیموں پر علی والے، دکھاوے باز بس قوالیوں پر گڈیاں دیں گے، اور مجاہد وہ نہیں جو چیختے ہیں ہم خیالوں میں، مجاہد وہ نہیں جو چیختے ہیں ہم خیالوں میں، مجاہد وہ ہیں جو میدان میں جا کر اذاں دیں گے، مجاہد وہ ہیں جو میدان میں جا کر اذاں دیں گے، اور سلگتے ہیں جلا سکتے نہیں یہ شر کی تعمیریں، سلگتے ہیں جلا سکتے نہیں یہ شر کی تعمیریں، فقط سوکھے ہوئے پتے ہیں یہ فاسد دھواں دیں گے، فقط سوکھے ہوئے پتے ہیں یہ فاسد دھواں دیں گے، اور صدائے جیل کی تردید کرنا یوں بھی واجب ہے، صدائے جیل کی تردید کرنا یوں بھی واجب ہے، یہی جذبات تو آئندہ نسلوں کو اما دیں گے، یہی جذبات تو آئندہ نسلوں کو اما دیں گے، اور وسیم اہل زباں اتنا تو بتلا دیں کہ زہرا کو، وسیم اہل زباں اتنا تو بتلا دیں کہ زہرا کو، جواب اپنی خاموشی کا یہاں دیں گے وہاں دیں گے، جواب اپنی خاموشی کا یہاں دیں گے وہاں دیں گے۔ آئیے میں گزارش کروں جناب حسن جعفر صاحب سے تشریف لیں، ایک باواز بلند صلوات سے استقبال ایک نعرہ سلوات کا سوال دیکھیں گے عارف، ایک مطلع، ایک شعر، ایک مقطع۔ ابھی کچھ دن پہلے کسی نے کہا تھا محرم آ رہا ہے تو سہالک آ رہی ہے آپ لوگوں کی، ہم نے کہا بتائیے ہم لوگ تو بہت کم پڑھتے ہیں، تو ایک مطلع، ایک شعر، ایک مقطع حاضر ہے، دیکھیں گے کہ بصد خلوص بصد احترام کرتے ہیں، بصد خلوص بصد احترام کرتے ہیں، در نجف پا مسلسل سلام کرتے ہیں۔ شعر دیکھیں گے کہ بصد خلوص بصد احترام کرتے ہیں، در نجف پا مسلسل سلام کرتے ہیں، ولی کی مدح کا تحفہ علی سے چاہتے ہیں۔
علی کی مدح کا تحفہ علی سے چاہتے ہیں، برائے رزق تو ہم کام دھام کرتے ہیں۔ علی کی مدح کا تحفہ علی سے چاہتے ہیں، برائے رزق تو ہم کام دھام کرتے ہیں۔ اور گلا نہیں ہے کسی بات کا ہمیں جعفر، گلا نہیں ہے کسی بات کا ہمیں جعفر، ہمارے حق میں ہے جو وہ امام کرتے ہیں، ہمارے حق میں ہے جو وہ امام کرتے ہیں۔ وہ ایک مطلع اور 5-6 شعر اور حاضر کر دیکھیں گے۔ مطلع حاضر ہے کہ ساری دنیا کو عطا کرتا ہے ایسا در ہے وہ، دیکھیں گے آصف بھائی، ساری دنیا کو عطا کرتا ہے ایسا در ہے وہ، اور اس کا کہنا ہے فقط شبیر کا نوکر ہے وہ۔ ساری دنیا کو عطا کرتا ہے ایسا در ہے وہ، اور اس کا کہنا ہے فقط شبیر کا نوکر ہے وہ۔ اور بنت پیغمبر نے بیٹا کہہ دیا عباس کو، بنت پیغمبر نے بیٹا کہہ دیا عباس کو، مرتبہ کتنا بڑا ہے خواہش حیدر ہے وہ۔ ایک نعرے صلوات کے ساتھ کہ بنت پیغمبر نے بیٹا کہہ دیا عباس کو، مرتبہ کتنا بڑا ہے خواہش حیدر ہے وہ۔ اور شعر دیکھیں گے تقی بھائی کہ بھیج کر عباس کو تنہا یہ سرور نے کہا، آصف بھائی دیکھیں گے حضور، کہ بھیج کر عباس کو تنہا یہ سرور نے کہا، شیر ہے حیدر کا اپنے آپ میں لشکر ہے وہ، شیر ہے حیدر کا اپنے آپ میں لشکر ہے وہ۔ وہ یہ شعر بھی بطور خاص کہ تیری حسرت کیسے پوری ہو بھلا نہر فرات، تیری حسرت کیسے پوری ہو بھلا نہر فرات، تجھ کو کیسے منہ لگا لے وارث کوثر ہے وہ، تیری حسرت کیسے پوری ہو بھلا نہر فرات، تجھ کو کیسے منہ لگا لے وارث کوثر ہے وہ۔ اور اس کے خط کو پار کر لیں ایسا سوچا بھی نہیں، اس کے خط کو پار کر لیں ایسا سوچا بھی نہیں، شامیوں کے ذہن پہ چھایا ہوا ایک ڈر ہے وہ، شامیوں کے ذہن پہ چھایا ہوا ایک ڈر ہے وہ۔ اور اس کو میدان شجاعت میں علی مانا گیا، اس کو میدان شجاعت میں علی مانا گیا، وہ آئینے میں صبر کے دیکھا رخ سرور ہے وہ، آئینے میں صبر کے دیکھا رخ سرور ہے وہ۔ اور بولے سرور کیسا ڈر عباس کے ہوتے ہوئے، بولے سرور کیسا ڈر عباس کے ہوتے ہوئے، جب تلک ہے زندگی زینب تیری چادر ہے وہ، جب تلک ہے زندگی زینب تیری چادر ہے وہ۔ جزاک اللہ حسن جعفر صاحب۔ آئیے میں اس سے پہلے کہ جناب قاری صاحب کو آواز دوں، سماعت فرمائے کہ اللہ کی پناہ ہو ایسے رجیم سے، اللہ کی پناہ ہو ایسے رجیم سے، وہ جس کو دشمنی ہو الف لام میم سے، اللہ کی پناہ ہو ایسے رجیم سے، وہ جس کی دشمنی ہو الف لام میم سے۔ اور محمود کی قسم ہے محمد کے نام پر، محمود کی قسم ہے محمد کے نام پر، ارے مجھ کو علی ملا ہے علی العظیم سے، مجھ کو علی ملا ہے علی العظیم سے۔ اور موسیٰ یہ چاہتے ہیں کہ لیں درس گفتگو، موسیٰ یہ چاہتے ہیں کہ لیں درس گفتگو، ارے نوکے سنا کے اول و آخر کلیم سے، نوکے سنا کے اول و آخر کلیم سے۔ اور کعبے سے سیدھا پہنچا ہوں کرب و بلا تلک، کعبے سے سیدھا پہنچا ہوں کرب و بلا تلک، میں اہدنا الصراط شہ مستقیم سے، میں اہدنا الصراط شہ مستقیم سے۔ اور عمار کر کے آگ پہ ماتم حسین کا، عمار کر کے آگ پہ ماتم حسین کا، خود کو بچا رہا ہوں عذاب علیم سے، خود کو بچا رہا ہوں عذاب علیم سے۔ آئیے میں آواز دوں جناب قارب گونڈوی صاحب کو تشریف لیں، بآواز بلند صلوات سے استقبال فرمائیں۔
بس 2-3 شعر دیکھ لیجیے، سماعت فرمائیں۔ چشم رسول حق کا اجالا ہے فاطمہ، چشم رسول حق کا اجالا ہے فاطمہ، انگشتری دین کا نگینہ ہے فاطمہ، اور کل عالمی کے واسطے رحمت ہے جو بشر، کل عالمی کے واسطے رحمت ہے جو بشر، اس رحمت خدا کی مسیحا ہے فاطمہ، اس رحمت خدا کی مسیحا ہے فاطمہ، اور عذرا بطول مرضیہ زہرا ہے فاطمہ، عذرا بطول مرضیہ زہرا ہے فاطمہ، مریم جسے پڑھیں وہ صحیفہ ہے فاطمہ، مریم جسے پڑھیں وہ صحیفہ ہے فاطمہ، اور کوئی نہیں رسول کی دختر سوا بطول، کوئی نہیں رسول کی دختر سوا بطول، اس شہر بے نظیر میں تنہا ہے فاطمہ، اس شہر بے نظیر میں تنہا ہے فاطمہ۔ بہت شکریہ۔ نہیں، بس جناب آصف صاحب ہیں، باقی تو کوئی ہے بھی نہیں۔ بہرحال ایک درود پڑھیں محمد وآل محمد پہ، اور جناب آصف صاحب کو آواز دینے کے لیے جناب وسیم صاحب کے 4 مصرے میں حاضر کرتا ہوں کہ دیکھیں گے کہ قافیے ایران کے ایمان اور قرآن ہیں، قافیے ایران کے ایمان اور قرآن ہیں، اب رہا شیطان وہ شاہ سعودی ہو گیا۔ قافیے ایران اور ایمان، قافیے ایران کے ایمان اور قرآن ہیں، اب رہا شیطان وہ شاہ سعودی ہو گیا، اور کیا بھلا اسلام کی نصرت کرے گی ایسی فوج، کیا بھلا اسلام کی نصرت کرے گی ایسی فوج، اما قافیہ تک جس کے چکر میں یہودی ہو گیا، قافیہ تک جس کے چکر میں یہودی ہو گیا۔ یہ میں آواز دوں جناب آصف کسٹوائی صاحب کو، تشریف لیں، ایک باواز بلند صلوات سے استقبال فرمائیں۔ بس حضرات چونکہ موصوف تشریف لا چکے ہیں، بہت جلدی 4 مصرے پیش کر رہا ہوں حالات حاضرہ پہ۔ دیکھیے گا، بس یہ تصور رکھیے گا کہ خامنائی صاحب شہید ہوئے، اس کے فوراً بعد مجتبیٰ خامنائی صاحب آ گئے، یہ تصور رکھیے گا انشاءاللہ کہ زندگی جی تو سمندر کی روانی کی طرح، زندگی جی تو سمندر کی روانی کی طرح، ارے عزم کو خون پلاتے رہے پانی کی طرح، عزم کو خون پلاتے رہے پانی کی طرح، اور خامنائی کا یہ اعجاز شہادت دیکھو، پھر پلٹ آئے زلیخا کی جوانی کی طرح، پھر پلٹ آئے زلیخا کی جوانی کی طرح، خامنائی کا یہ اعجاز شہادت دیکھو، پھر پلٹ آئے زلیخا کی جوانی کی طرح۔ حضرات ایک چونکہ مومنہ کی مجلس ہے، 4 مصرے فاطمہ زہرا کے حوالے سے دیکھنا قریب میں آکے ہے۔ تصویر زہد و تقوی و ایثار و بندگی، تصویر زہد و تقوی و ایثار و بندگی، کیا بات ہے خدا نے دکھائی نہ دوسری، کیا بات ہے خدا نے دکھائی نہ دوسری، ارے تصویر اس قدر تھی مکمل، پھر اس کے بعد خالق نے فاطمہ ہی بنائی نہ دوسری، خالق نے تصویر اس قدر تھی مکمل، پھر اس کے بعد خالق نے فاطمہ ہی بنائی نہ دوسری، خالق نے فاطمہ ہی بنائی نہ دوسری۔ بس ایک مطلب اور صرف 2-3 شعر کے کہ اپنا غم
زہرا کا غم اپنی خوشی زہرا کی ہے. اپنا غم، زہرا کا غم اپنی خوشی زہرا کی ہے. ارے سانس ہم لیتے ہیں لیکن زندگی زہرا کی ہے. سانس ہم لیتے ہیں لیکن زندگی زہرا کی ہے. اور پھر دیکھیے گا کہ اپنے اطمینان سے فضا نے ثابت کر دیا. اپنے اطمینان سے فضا نے ثابت کر دیا. ارے ہر شہنشاہی سے بہتر نوکری زہرا کی ہے. ہر شہنشاہی سے بہتر نوکری زہرا کی ہے. اپنے اطمینان سے فضا نے ثابت کر دیا. ہر شہنشاہی سے بہتر نوکری زہرا کی ہے. تو گھر میں ظالم کے صفے ماتم بچھائے گی ضرور. گھر میں ظالم کے صفے ماتم بچھائے گی ضرور. ارے ثانیہ زہرا بھی آخر لاڈلی زہرا کی ہے. ثانیہ زہرا بھی آخر لاڈلی زہرا کی ہے. ثانیہ زہرا بھی آخر لاڈلی زہرا کی ہے. قاری میاں شیر توجہ دینا کہ دین ایک ایسا بدن ہے جس کے اندر زندگی. دین ایک ایسا بدن ہے جس کے اندر زندگی. ارے ہے کبھی مولا علی کی اور کبھی زہرا کی ہے. ہے کبھی مولا علی کی اور کبھی زہرا کی ہے. ہے کبھی مولا علی کی اور کبھی زہرا کی ہے. تو فاطمہ کے ہیں منور ہیں جو 12 آفتاب. فاطمہ کے ہیں منور ہیں جو 12 آفتاب. اس لیے جتنی ہے ساری روشنی زہرا کی ہے. اس لیے جتنی ہے ساری روشنی زہرا کی ہے. اور کر دیا آصف نے سب کچھ نظر باب سیدہ. کر دیا آصف نے سب کچھ نظر باب سیدہ. ارے اب میرے اشعار میری شاعری زہرا کی ہے. اب میرے اشعار میری شاعری زہرا کی ہے. بہت شکریہ حضرت بھائی، بہت شکریہ. جزاک اللہ سی بھائی. آئیے میں بغیر تاخیر کیے ہوئے مولانا موصوف کو آواز دوں کہ موت و حیات مرضی پروردگار ہے. موت و حیات مرضی پروردگار ہے اور قدرت کے اس نظام سے کس کو فرار ہے. موت و حیات مرضی پروردگار ہے اور قدرت کے اس نظام سے کس کو فرار ہے. اور با اختیار بھی یہاں بے اختیار ہے. بس لازوال ہے تو فقط کردگار ہے. با اختیار بھی یہاں بے اختیار ہے اور بس لازوال ہے تو فقط کردگار ہے. ہاں حق پرست موت سے ڈرتے نہیں کبھی. ہاں حق پرست موت سے ڈرتے نہیں کبھی. جو صاحبان علم ہیں مرتے نہیں کبھی. جو صاحبان علم ہیں مرتے نہیں کبھی. آئیے میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ مولانا موصوف کی خدمت میں ملتمس ہوں تشریف لیں. آپ حضرات ایک باواز بلند صلوات سے استقبال فرمائیں. فاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. رب اشرح لی صدری ویسر لی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
الحمد للہ رب العالمین بارہ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا انشاءاللہ مولانا ابی القاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعْبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ متصور حمد متصور توحید کی تلاوت فرما کر حفیظ النساء بنت محمد موسیٰ کی روح کو اصال ثواب فرمائے۔ میرے رب میرے مالک میرے خالق تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے سورہ حمد سورہ توحید صلوات کا ثواب مرحومہ حفیظ النساء بنت محمد موسیٰ کی خدمت میں اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی خدمت میں ہدیہ فرما۔ خدایا مرحومہ کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ خدایا مرحومہ کی تمام چھوٹی بڑی نیکیوں کو درجہ قبولیت عطا فرما۔ خدایا مرحومہ کو جنت میں عالی مقام عطا فرما۔ خدایا مرحومہ کو اہل بیت علیہ السلام کا ہم نشین قرار فرما، انہی کی شفاعت نصیب فرما، انہی کے ساتھ محشور فرما۔ خدایا مرحومہ کی قبر پر رحمت و کرامت کی بارش فرما۔ خدایا مرحومہ کی قبر کو مزین منور فرما۔ خدایا مرحومہ کو قبر میں اہل بیت علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ خدایا مرحومہ کی قبر کی خاک کو طیب و طاہر فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد۔ آگے تشریف لے آئے چونکہ پھر بعد میں وہ مسئلہ ہوگا کہ سلوات بھیجتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ آرام سے ٹھیک لگا لیں۔ ایک اور صلوات دے دیں محمد و آل محمد۔ قرآن کریم سورہ حدید کی آیت نمبر 20 کا انتخاب عنوان گفتگو دنیا اور آرزوئے دنیا کے لیے کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں دنیاوی زندگی کیا ہے اس کا خاکہ بیان کیا گیا ہے۔ اور ہماری گفتگو بھی دنیا اور آرزوئے دنیا پر آپ کی خدمت میں ہوگی۔ قرآن کریم جو دنیا کا نقشہ پیش کر رہا ہے وہ ابتدا سے لے کر آخر تک مرحلہ بمرحلہ انسان کے لیے کیا ہوتا ہے وہ پیش کر رہا ہے۔ وَاعْلَمُوا تم جان لو انما الحیات الدنیا کہ یہ دنیا کی زندگی لعب کھیل ہے، لہو تماشا ہے، وزینت آرائش ہے، تفاخر بینکم ایک دوسرے پر فخر و فروشی ہے اور اظہار فخر ہے،
وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال کا جمع کرنا اور اولاد کی کثرت ہے۔ یہ دنیا کی زندگی قرآن کریم نے پیش کی ہے، اور یہ بڑا مرحلہ بمرحلہ ہے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے اور کچھ بڑا ہوتا ہے تو اس کی زندگی کھیل و کود میں ہوتی ہے، جسے لعب کہتے ہیں۔ پھر کچھ سمجھداری بڑھتی ہے، اور سمجھداری کے بعد جو گیم کھیلا جاتا ہے اسے لہو کہتے ہیں۔ پھر ایک مرحلہ انسان کی زندگی کا وہ آ جاتا ہے کہ جہاں انسان کی فکر تزئین کاری کی طرف جاتی ہے، شیشے دیکھتا ہے، آرائش کرتا ہے، بنتا ہے، سنورتا ہے۔ پھر وہ نوکری اور یہ وہ اچھی جاب اور پا کے پھر تفاخر بینکم، کار وار جب خرید لیتا ہے، گھر بنوا لیتا ہے، تو پھر ایک دوسرے پر فخر کرتا ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میرے پاس یہ ہے۔ پھر جب انتہائی زندگی میں پہنچتا ہے تو تکاثر فی الاموال، پھر اس کی نگاہ مال کی کثرت پہ ہوتی ہے، والاولاد، اور اولاد پہ ہوتی ہے۔ اب چونکہ ساری باتیں ایک مجلس میں نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا چونکہ بات آگے ہی بڑھانی ہے، تو یہ زندگی کا ایک خاکہ اللہ نے قرآن کریم میں مرحلہ بمرحلہ پیش کیا ہے کہ دیکھو یہ زندگی ہے، اور پھر اس کے بعد کا نتیجہ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ نہج بلاغہ نے بھی دنیاوی زندگی پر بڑا اہم انداز میں گفتگو کی ہے، خاص کر ایک مولا کا وہ لیٹر اور نامہ جو آپ نے امام حسن کا نام لکھا ہے، دوسرا خطبہ نمبر 28 جس میں امام نے دنیا کی بے ثباتی پہ گفتگو کیا ہے کہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے، تیسرا خطبہ نمبر 32 جس میں مولا نے دنیا اور دنیا کے اقسام بیان کیے ہیں۔ لہذا اس دنیا پہ گفتگو کرتے ہوئے مولا نے جو پہلا جملہ امام حسن سے فرمایا کہ اوصیکم بتقوی اللہ، اے میرے دونوں بیٹوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور دیکھو الا ان الدنیا، یہ دنیا جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، ان بغت کما، اگر یہ تمہارے پیچھے بھی آئے تب بھی اس کی طرف توجہ نہ دینا، ولا تاسف علی شیئن منہا زویانکما، اور بیٹو دیکھو اگر دنیا کی کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے ضائع ہو جائے، تمہارے ہاتھ سے چلی جائے تو اس پر افسوس نہ کرنا، یہ دنیا ہے۔ پھر مولا نے 28 نمبر کے خطبے میں بڑی عجیب دنیا کی زندگی پیش کی ہے۔ تھوڑی دیر میرے ساتھ رہے، میں آپ کی گفتگو کو دھیرے مرحلہ بمرحلہ آگے لے جا رہا ہوں۔ مولا نے فرمایا کہ جو ابھی آپ زندگی گزار رہے ہیں، جو بیٹھے ہیں، فی ایام عملہ، یہ تمہارا وقت وہ ہے، انکم فی ایام عمل، تم آرزو کے دن میں دن گزار رہے ہو، من ورائہ اجل، اور اس آرزو کے دن کے پیچھے موت ہے۔ فمن عمل فی ایام عملہ، اور جس نے اس امید کے دنوں میں عمل انجام دے دیا، قبل حضور اجلہ، اس سے پہلے کہ موت آئے، قد نفعہ عملہ، اس کا عمل اسے فائدہ پہنچائے گا، ولم یضر اجلہ، اور موت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دیکھ رہے کہ یہ دنیا، یہ وقت تمہارا آرزو کا دن ہے، اور اگر آرزو کے دن میں تم نے عمل انجام دے دیا
تو یہ دنیا، یہ عمل تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا اور موت نقصان نہیں پہنچا سکتی. وقد قصر ایام عملہ، اور ان آرزوؤں کے دن کو اگر تم نے اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیا تو یہ آرزو کے دن تمہیں نقصان پہنچائیں گے اور موت بھی تمہیں نقصان پہنچائے گی. یہ خاکہ پیش کیا مولا نے کہ دنیا کیا ہے. پھر مولا نے فرمایا کہ من جرا فی عنان، کہ جو بھی آرزو کی سواری پر سوار ہو جاتا ہے، من جرا فی عنان عملہ، کہ جو بھی آرزو کی سواری پر سوار ہو جاتا ہے پھر اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے. آپ بتائیں، آج 700 اسکوائر فٹ کا مکان لیا، دائیں بائیں بھی نظر ہے کہ یہ بکے گا یہ بھی خریدیں گے، یہ بکے گا تو یہ بھی خریدیں گے. 800 تھی تو اسکارپیو ہوتی تو پجیرو، اللہ جانے انسان یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ. انسان کی آرزو کوئی چیز روک سکتی ہے؟ قسم خدا کی کیا جملہ مولا کائنات نے کہا ہے. من جرا فی عنان عملہ، جو آرزو کی سواری پر سوار ہو گیا پھر اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی. اسرا بعجلہ، اس کی آرزو کو اگر کوئی چیز روک سکتی ہے تو موت ہے. بس موت اس پہ آگے لگام لگا سکتی ہے، اور کوئی چیز اس کی زندگی پہ عمل روک نہیں لگا سکتی ہے. اسرا بعجلہ، بس موت ہی اسے روک سکتی ہے. لہذا دنیا کے بارے میں ہمارے چھٹے مولا نے فرمایا الدنیا سوقن، کہ دنیا کیا ہے؟ بازار ہے. قد ربح فیہا قوم، اس سے ایک قوم وہ ہے جو فائدہ اٹھا لیتی ہے. وقد خسر آخرون، اور ایک قوم وہ ہے جو نقصان اٹھاتی ہے. پھر ہمارے ساتھ مولا نے فرمایا دنیا کیا ہے؟ ان الدنیا بحر عمیق، دنیا ایک گہرا سمندر ہے. قد غرق عالم کثیر، جس میں نہ جانے کتنے بڑے بڑے عالم غرق ہو گئے. مولا نے فرمایا، ظاہر سی بات ہے جب مولا فرمائیں گے تو کوئی پوچھے گا مولا جب دنیا سمندر ہے تو بچنے کا راستہ کیا ہے؟ یہ دنیا ایک گہرا سمندر ہے جس میں عالم کثیر غرق ہو گئے. تو پوچھنے والے پوچھا مولا بچے کیسے؟ کفل تکن سفینتوں کا، اگر اس گہرے سمندر سے بچنا ہے تو ایک ناؤ بنا لو. مولا کس چیز کی ناؤ؟ کبے تقوی اللہ، اللہ کے تقوی کی ناؤ بناؤ. صلوات محمد و آل محمد. یہ دنیا ہے. پھر مولا کائنات نے جب بڑی خوبصورت مثال دی ہے دنیا کی کہ ان مثل الدنیا کمثل الحی، دنیا کی مثال سانپ کی جیسی ہے. دنیا کی مثال سانپ کی جیسی ہے. مسوہا لین المسوہا، جس کو چھو تو بڑا ملائم معلوم دیتا ہے. کبھی آپ سانپ کو ٹچ کر کے دیکھیں. وَسَمٌ نَاقِعٌ فِي جَوْفِهَا، اور اس کے دہن میں لیکن ایک زہریلا محرک زہر ہوتا ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. سمجھدار اس سے بچ جاتا ہے، ناسمجھ اسے پکڑ لیتا ہے. دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کی مثال دی آپ. یہ واقعا کتنی ملائم ہے دنیا، آپ محسوس کر سکتے ہیں کتنے لوگ اس دنیا کے پیچھے جان دیے دے رہے ہیں. تو مولا نے کہا کہ دنیا مثل الدنیا کا مثل الحی، دنیا کی مثال سانپ کی جیسی ہے. لین مسوہا، جس کو چھونے میں بڑا ملائم بڑا اچھا معلوم دیتا ہے، لیکن اس کے جوف اور دہن میں زہر ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. یہ سانپ ہے، دنیا سانپ ہے. اور مولا نے ایک جگہ یہ فرمایا کہ انسان کی سب سے چھوٹی بہادری یہ ہے کہ سانپ کو مار دے. انسان کی سب سے چھوٹی بہادری، ادنا شجاعت یہ ہے کہ اس سانپ کو مار دے، اس سانپ کو مار دے. اب اگر کوئی سانپ کو دیکھ کے رونے لگے، صلوات محمد و آل محمد.
دنیا کی مثال سانپ کی جیسی ہے. پھر کسی نے مولا سے پوچھا مولا جب دنیا اتنی بری ہے تو دنیا کے لوگ دنیا کی طرف رغبت کیوں دکھاتے ہیں؟ بھائی دنیا اتنی بری ہے نہ جانے کیا کیا. البتہ ایک پہلو اور بھی اس دنیا کے ضمن میں ہے, وہ ابھی موقع نہیں اس کو عرض کیا جائے, کہ جب دنیا اتنی بری ہے تو لوگ دنیا کی طرف رغبت کیوں دکھاتے ہیں؟ مولا کائنات سے پوچھا تو مولا کائنات نے کہا اصل میں دنیا ہے لوگوں کی ماں. دیکھیے جہاں آپ پڑھ لیں ایک شکم کے مانند ہے, دنیا ہے لوگوں کی ماں اور ماں کی طرف رغبت انسان کا فطری عمل ہے. میں تھوڑا سا متوجہ ہو جائیں, میں اپنی گفتگو مرحلہ آپ کے سامنے رکھا ہوں. دنیا ہے ماں, دنیا کی طرف رغبت ایک فطری عمل ہے, ایک فطری عمل ہے, ایک فطری عمل ہے. تو میں کہوں گا مولا جب دنیا کی طرف رغبت ایک فطری عمل ہے تو آپ نے دنیا کو 3 طلاق کیوں دیا؟ نہیں, میرا جملہ پہنچنا چاہیے. مولا جب دنیا کی طرف رغبت ایک فطری عمل ہے تو آپ نے دنیا کو طلاق کیوں دیا؟ تو عجب نہیں مولا پلٹ کے کہے کہ دنیا ماں ہے اور ماں کی طرف رغبت ایک فطری عمل ہے, لیکن یہ بھی یاد رکھو ہر ماں اچھی نہیں ہوتی. نہیں تو جو ہے ہر ماں اچھی نہیں ہوتی. اچھا یہ دنیا میں خالی ہم ہی رہ رہے ہیں؟ مسلمان بھی ہیں, کافر بھی ہیں, یہودی بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں. مولا نے کہا دنیا لوگوں کی ماں ہے. یہ نہیں کہا دنیا مسلمانوں کی ماں ہے, یہ نہیں کہا دنیا کافروں کی ماں ہے, یہ نہیں کہا دنیا یہودیوں عیسائیوں کی ماں ہے. کہ دنیا لوگوں کی ماں ہے. ایک جملہ عرض کر رہا ہوں, دنیا لوگوں کی ماں ہے. مولا نے دنیا لوگوں کی ماں ہے. مولا نے لوگوں کی ماں کو طلاق دے کے بتایا کہ جب میں لوگوں کی ماں کو طلاق دے سکتا ہوں تو مسلمانوں کی ماں کی کیا حیثیت ہے؟ صلوات محمد. دنیا ہے جو فانی ہو جانے والی ہے. اب آئیے میں اپنی کمال گفتگو کی طرف بڑھ رہا ہوں. اب اسی نہج بلاغہ میں ایک منظر اور کھینچا ہے اور وہ بڑا لطیف منظر ہے. دیکھیں دنیا کیا ہے اور مولا کو کون سے افراد پسند ہیں. مولا نے فرمایا کان علی فیما مزا اخن فی اللہ, میرا ایک اللہ والا بھائی تھا. میں توجہ فرمائیں میرے سے جو میں عرض کروں, میرا ایک اللہ والا بھائی تھا. یعظم فی عینی صغرت دنیا فی عینہ. توجہ فرمائیں میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ میرا ایک اللہ والا بھائی تھا, میرا ایک اللہ والا بھائی تھا. میری نظروں میں اس لیے وہ عظیم تھا کہ اس لیے اس کی نظروں میں دنیا حقیر تھی. توجہ کریں میرے سے, یہ جناب ابو ذر کے بارے میں فرمایا کان لی فی ما مزا اخن فی اللہ, میرا ایک دنیا والا بھائی تھا. کان یعظم فی عینہ, میری نگاہ میں بڑا تھا. کیوں بڑا تھا؟ صغرت دنیا فی عینہ, اس کی نگاہ میں دنیا حقیر تھی. ایسی مولا نہیں کہیں گے, بہت عجیب جملہ ہے. اس کا مطلب کہاں ہے تو اس جملے میں دم ہے, اور جس کے لیے کہاں ہے اس بندے میں بھی دم ہے. تو جو جناب ابو ذر مولا نے کہا صغرت دنیا فی عینہ, اس کی نگاہ میں دنیا بہت چھوٹی تھی. جناب ابو ذر کہ 4 بیٹے تھے اور سب جوانی میں دنیا سے چلے گئے. دیکھیے اس سال ثواب کی مجلس ہے, اشارہ کر رہا ہوں, سب جوانی میں چلے گئے. 4تھے بیٹے کا جنازہ رکھا تھا. لوگوں نے آگے کہا اسی خدا کو تم مانتے ہو جو تمہارے بیٹوں پہ بیٹے لے رہا ہے اور تم مقام شکر کر رہے ہو, تم نہ فغا کر رہے ہو نہ شکوہ کر رہے ہو. تو عجیب جملہ جناب ابو ذر نے کہا ہے. جناب ابو ذر نے کہا یہ مقام شکوہ نہیں ہے, مقام شکر ہے. لوگوں نے یہ کیسے, یہ بات کیا ہے کہ تم کہہ رہے ہو مقام شکر ہے شکوہ نہیں ہے؟ کہ تمہیں نہیں معلوم اللہ نے میرے بیٹوں کو یؤاخذہم من دار الفنا
فنا ہو جانے والے گھر سے لے لیا، وَيُدَخِّرُ فِي دَارِ الْبَقَاءِ، باقی رہ جانے والے گھر میں رکھ دیا۔ اب میں جملہ عرض کرتا ہوں، فنا ہو جانے والے گھر سے لے لیا، باقی رہ جانے والے گھر میں رکھ دیا۔ اور لوگوں یاد رکھو، جب تک انسان کرایہ دار ہوتا ہے مبارکباد کے لائق نہیں ہوتا، جب ذاتی مکان ہوتا ہے تو مبارکباد کے لائق ہوتا ہے۔ لہذا یہ مقام شکوہ نہیں ہے، مقام شکر ہے۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ ایسے نہیں کہا کان یعظم فی عینہ فی عینی سکرت دنیا فی عینی، اس کی نگاہ میں دنیا چھوٹی تھی، ایسے نہیں کہا مولا نے۔ وجہ ہے اس کے پیچھے۔ اب آئیے ایک اشارہ اور کر کے میں بات کو آگے بڑھاؤں۔ یہ جناب ابو ذر ہے، دنیا کتنی چھوٹی ہے آپ کی نگاہ میں کہ پوری دنیا اللہ کے رکھی گئی جناب ابو ذر کے قدموں میں، کہ آپ اسے لے لیے خط ولایت علی سے ہٹ جائیے، لیکن ابو ذر نے قبول نہیں کیا۔ اچھا، 3 حربے ہوتے ہیں کہ انسان پر دباؤ بنانے خاطر، ڈرانا، دھمکانا، مارنا، پیٹنا، پھر اس سے بھی بات نہ بنے تو مال دے کے خریدنا، پھر اس سے بھی بات نہ بنے تو دنیا سے ختم کر دینا۔ یہی 3 طریقہ ہے، آج بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے سیاسی دنیا میں۔ تو لہذا پہلا مرحلہ تو جناب ابو ذر پہ دیکھیے مولا نے جو فرمایا، سکرت دنیا فی عینہ، اس کی نگاہ میں دنیا بہت چھوٹی تھی، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، مارا گیا، لیکن جناب ابو ذر خط ولایت سے نہیں ہٹے۔ اور جب یہ بات نہ بنی تو وقت خلیفہ نے ایک درہم و دینار کی بھری ہوئی تھیلی لی اور اپنے نوکر سے کہا اسے جناب ابو ذر کو دے دو، اور اگر اسے ابو ذر قبول کر لیں گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ دیکھیے پھر نہیں قبول ہو تو اس کے بعد کی موت کی زندگی جناب ابو ذر شہید ہو گئے، لیکن یہاں پہ سنیے کہ اگر جناب ابو ذر نے قبول کر لیا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تو اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، میں دے دوں گا اور مجھے آج آزادی بھی مل جائے گی۔ اس واقعے کو شہید مطہری نے سیر نبوی میں لکھا ہوا ہے، نبی پاک کی سیرت میں اس واقعے کو لکھا ہے شہید مطہری نے۔ لہٰذا وہ غلام ایک دینار سے بھری تھیلی لے کے جناب ابو ذر کے پاس گیا۔ اب دنیا سے غرض دنیا فی عینہ، اس کی نگاہ میں دنیا چھوٹی تھی۔ میرے لیے عزیز اسی لیے تھا کہ وہ اس کے نگاہ میں دنیا چھوٹی تھی، تھیلی درہم و دینار کی لے کے پہنچا۔ دیکھیے اب علی والے کس طرح سے گفتگو کرتے ہیں۔ کہا حضور میں آیا ہوں، دروازہ کھولا، بٹھایا، کہاں سے آیا ہو؟ کہا فلاں جہاں سے۔ کہا کیوں؟ کہ یہ درہم و دینار کی بھلی تھیلی لے کے آیا ہوں۔ کہا کس لیے؟ کہ یہ آپ کو بھجوائی گئی ہے۔ نہیں اب توجہ کریں، میرے جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ آپ کو بھجوائی گئی ہے۔ کہ کس نے بھیجا؟ کہ فلاں صاحب نے۔ پہلا سوال جناب ابو ذر نے کیا کہ اگر فلاں صاحب نے مجھے بھیجا ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ بیت المال سے بھیجا ہے یا جیب خاص سے بھیجا ہے؟ تو جو ہو رہا ہے، بیت المال سے بھیجا ہے یا جیب خاص سے بھیجا ہے؟ کہ صاحب نہیں، جیب خاص سے کہاں، بیت المال سے دیا گیا ہے۔ کہ اگر بیت المال سے دیا ہے تو یہ بتاؤ لوگوں میں تقسیم ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں کیسے سن رہے ہیں میرے عزیزوں، بڑی اہم گفتگو آپ کے سامنے رہے۔ سکرت دنیا بھی آئی نہیں کہ نہیں صاحب لوگوں کو تو نہیں بٹا ہے، کہ جب لوگوں کو نہیں بٹا تو مجھے کیوں دیا جا رہا ہے؟ کہ صاحب جناب کا حکم ہے کہ آپ کی خدمت پہنچا دیں۔ کہ اگر ایسا ہے تو ایسا مفت کا مال مجھے نہیں چاہیے، لے جاؤ واپس۔ اب جب واپس کرنے لگے، چونکہ اسے اس کی آزادی اسی پہ مبنی تھی، تو حضور کا صاحب لے لیجئے اور لے لیجئے تو بڑا کرم ہو جائے گا۔ کہ کیوں؟ کہ اگر آپ لے لیں گے تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ تو جملہ سنیے گا، کہ اگر آپ لے لیں گے تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ کہ آپ غلاموں کو آزاد نہیں کر سکتے، آپ کے مولا کی سیرت رہی ہے۔ کہ ہاں سیرت تو ہے مولا کی، لیکن میں اسے نہیں لوں گا۔ کہ نہیں حضور لے لیے تاکہ میں آزاد ہو جاؤں۔ کہ کیا خوب کہتے ہو، میں اس تھیلی کو لے لوں، تم آزاد ہو جاؤ، میں اس کا گرفتار ہو جاؤں۔ صغرت دنیا فی عینہ، اس کی نگاہ میں دنیا بہت چھوٹی تھی۔ کیوں دنیا چھوٹی تھی؟
چونکہ اس نے اللہ اکبر کہہ دیا تھا. نہیں اس جملے کا لطف بھی نہیں لیا تھا, اللہ اکبر کہہ دیا تھا. اچھا اللہ اکبر کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. اچھا یہ علم اور لا علمی کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں, یہ انسان دھوکے میں کہہ دیتا ہے. ایسی کوئی بات ہوئی, ہم بھی متوجہ نہیں تھے, ہماری وائف اہلیہ جو ہے وہ کلام کی اسٹوڈنٹ ہے اسی فیلڈ کی, تو ایسی کوئی بات ہم نے ترجمہ ہم نے کیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے. کہا مولانا صاحب کیا کوئی چھوٹے چھوٹے بھی اللہ ہیں؟ تو ہمیں دماغ فوراً گئے, نہیں بات تو صحیح ہے. تو پھر ہم نے پھر کہا اللہ بڑا ہے, بس اللہ بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا نہیں ہے, بس اللہ بڑا ہے. نہیں میں اس جملے کی اور وضاحت کروں اپنے بھائیوں کے لیے. دیکھیے لکھنؤ میں آپ کہیے اللہ اکبر کہا ہے نا آپ نے, اسی اللہ کو ہٹائیے لکھیے خطیب اکبر, خطیب, تو یہاں پہ کیا ترجمہ ہوگا؟ کیا بس خطیب وہی ہے؟ تو وہ سب سے بڑے خطیب ہی ہو سکتا ہے, باقی لوگ بھی خطابت کرتے ہیں. لیکن جب اللہ کی بات ہے اللہ اکبر, تو اللہ سب سے بڑا نہیں ہے, بس اللہ ہی بڑا ہے. نہیں میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. جب انسان کے ذہن میں یہ آ جائے گا اللہ ہی بڑا ہے, اللہ ہی بڑا ہے, اللہ ہی بڑا ہے, پھر چاہے گردن کٹ جائے, پھر چاہے جانیں چلی جائے, پھر چاہے پوری فیملی شہید ہو جائے, قیامت تک اللہ ہی اکبر رہے گا, امریکہ اکبر نہیں ہو سکتا. نہیں تو چکا امریکہ. رہبر معظم او آئی سی کی, تو اس میں ان کے وزیر خارجہ نے یا وزیر دفاع نے کہا کہ یہ کون سی بات ہے, آپ انقلاب اسلامی ایران, انقلاب اسلامی ایران کا رٹ لگائے ہوئے ہیں, کیا اسلام ہمارے یہاں نہیں ہے؟ آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہیں, ہم بھی اللہ اکبر کہتے ہیں, یہ آپ بھی لا الہ الا اللہ, ہم بھی لا الہ الا اللہ, فرق کیا ہے؟ آپ لے آئے انقلاب اسلامی ایران, یہ تو ہمارے یہاں بھی ہے. تو رہبر نے ایک آیت کی تلاوت کی, لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. اللہ نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے, اور اس کا کام یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو, دنیا کے خداؤں کا انکار کرو. کہ بھائی میرے کوئی مسئلہ نہیں ہے, تمہارے یہاں بھی اسلام ہے, میرے یہاں بھی ہے, لیکن تم زبان پہ اللہ اکبر کہتے ہو, دل میں امریکہ کو اکبر کہتے ہو. دل میں امریکہ, لہذا اللہ اکبر ہے تو بس اللہ اکبر ہے, اور کوئی اکبر نہیں ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ جو 56 ممالک ہیں, یہ 56 ممالک فرعون کے جادوگر ہیں. کیا؟ یہ فرعون کے جادوگر ہیں, جیسا فرعون کہتا ہے ویسے ہی ناچتے ہیں. نہیں آپ نے اس جملے کی گہرائی پہ تو توجہ نہیں دی. یہ فرعون کے جادوگر ہیں, ورنہ ہر سال ٹریلین ڈالر کا ہتھیار لیتے ہیں. بھائی فرعون کے جادوگروں کی کیا خاصیت تھی؟ وہ جب فرعون اجازت دیتا تھا تو کام کرتے تھے, جب فرعون نے اجازت دی تو انہوں نے رسیاں پھینکی. یہی حال ان 56 ممالک کا ہے. یہ فرعون کے جادوگر ہیں, ہتھیار نہیں سکتے. صلوات محمد وآل محمد پر چلا نہیں سکتے. یہ فرعون کے جادوگر ہیں, اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں. اور آج زمانے کا فرعون ہے جو حکمرانی کر رہا ہے, اور ایک طرف موسیٰ والے ہیں. یہ دنیا ہے. یہاں پہ بھی جو اس کے بعد جو منظر اس دربار میں آیا, اور جادوگر جب جناب موسیٰ کی طرف پلٹ گئے, تو کیا جملہ کا ہے, جب اللہ ایمان لے آتا ہے اللہ والے, تو پھر ان کی دنیا میں صغرت دنیا پہ چھوٹی ہو جاتی ہے. تو اس کو دھمکایا, اوقت تمہارے ہاتھ پیر کو کاٹ دیا جائے گا, تمہاری اولاد کو سولی چڑھا دی جائے گی. کیا پلٹ کے کیا کہا؟ فخذ ما انت قاص, جو تمہیں بن پڑے تم کر لو. انما تقضی هذه حیات الدنیا, تم بس اسی زندگانی دنیا میں جو کچھ کر سکتے ہو کر سکتے ہو, اس کے علاوہ نہیں کر سکتے. دیکھ رہے ہیں
دنیا چھوٹی ہو جاتی ہے جب اللہ والا انسان ہو جاتا ہے. اچھا آپ بتائیے, فرعون اپنی پوری طاقت کے ساتھ موسیٰ کے سامنے تھا, اس نے سب سے بڑا ہتھیار استعمال کیا موسیٰ کے سامنے. موسیٰ نے کیا کیا؟ صرف عصا پھینکا تھا اور دنیا کو بتایا کہ اگر سپر پاور بھی سامنے آ جائے تو اگر اللہ والے عصا بھی پھینک دیں گے تو کامیابی اللہ والوں کی ہوگی, وقت کے فرعون کی نہیں ہوگی. صلوات محمد وآل محمد. لے کے جب چلے اس دریا میں, جب ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں پھر آگے بڑھنا چاہتا ہوں, اس دریا سے جب پار کیا ہے جہاں موسیٰ کا لشکر پار ہوا وہیں فرعون کا لشکر غرق ہو گیا. کوئی دریا ہو, کوئی راستہ ہو, کیا اس کا کوئی تمیز ہوتی ہے فرق کہ ان کو ڈبو دو ان کو پار کر دو؟ ایک روڈ ہے, ہم بھی جائیں, کوئی بھی جائے, بھجن لال جائیں, چاہے عبداللہ جائیں, چاہے عبد الرحمن جائیں. لیکن جس دریا میں موسیٰ ان کے ساتھی پار ہو گئے اسی میں فرعون اس کے ساتھی غرق ہو گئے. قرآن نے دنیا کو بتایا کہ راستہ انسان کو نجات نہیں دیتا ہے, صحیح رہبر نجات دیتا ہے. صلوات محمد وآل محمد. دنیا دیکھ رہی ہے یہ جو دنیا میں پونا ہو رہا ہے. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ایک اشارہ بہت ایسے چل رہا ہے, ایسے بہت چل رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اپر ہینڈ. اور آج جتنی ٹی وی میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے, دو چار اورا بورا تورا اس طرح کے لوگوں کو چھوڑ کے سب کہہ رہے ہیں اس جنگ میں ایران اپر ہینڈ ہے. میں جملہ عرض کر رہا ہوں, اس جنگ میں ایران اپر ہینڈ ہے. اے بھیا اس کا ہاتھ کیسے نیچا ہو سکتا ہے جس کے ہاتھ کو اور جس کے ماننے والے مولا کے ہاتھ کو نبی نے غدیر میں بلند کیا ہو. صلوات محمد وآل محمد کا یہ اپر ہینڈ ہے. تو دنیا ہمیں نہ ڈرائے. صغرت دنیا فی عینہ, جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی نگاہ میں دنیا چھوٹی ہوتی ہے. آپ کیا کریں گے؟ اس دنیا میں جان لے لیں گے. انما تغزی حاضی حیات الدنیا, حیات الدنیا, بس اس دنیا میں آپ زندگی لے سکتے ہیں, اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کی نگاہ میں دنیا چھوٹی ہوتی ہے. اور لوگوں نے کہہ دیا رہبر بنکر میں چلے گئے, وہ یہاں چلے گئے, وہاں چلے گئے. جب کا بنکر چلے گئے اسی کہا کہ اب کی جمعے کی نماز ہم پڑھائیں گے. اور پڑھائی 3-4 گھنٹہ رہے اور دنیا کو بتایا کہ ہمیں موت سے نہ ڈرایا جائے. ہم بنکر میں نہیں جاتے, بنکر میں خیبر والے جاتے ہیں, حیدر والے نہیں جاتے. رہبر نے 3-4 گھنٹہ میدان میں رہے, اور پھر ہمیں میدان سے کس بات کا ڈر؟ ہم تو میدان والے ہی آدمی ہیں. ہمارا دین بھی مکمل میدان میں ہوا ہے, دین بچا بھی میدان میں ہے. جہاں مکمل ہوا تھا وہ میدان غدیر ہے, جہاں بچا تھا وہ میدان کربلا ہے. صلوات محمد وآل محمد. دنیا ہے صغرت دنیا فی عینہ, اللہ والوں کی نگاہ میں دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے. قسم خدا کہ مولا نے کیا دنیا کی مثال دی ہے کہ دنیا ہے کیا. کبھی غور کریں. بس میری بات اختتامی مراحل کی طرف بڑھ رہی ہے. ایک جگہ مولا نے فرمایا الدنیا ظل زائل, دنیا فنا ہو جانے والا سایہ ہے. قسم خدا کی کیا مثال دی ہے مولا نے. دنیا فنا ہو جانے والا سایہ ہے. کبھی آپ سائے پہ غور کریں, اگر سورج پشت پہ ہوگا تو سایہ آگے ہوگا, اور اگر سورج سامنے ہوگا تو سایہ پشت پہ ہوگا. دیکھیے آپ نے مولا کا بہت جملہ سنا ہوگا کہ اگر دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو دنیا تمہیں دوڑاتی رہے گی, دنیا سے منہ موڑ لو گے تو دنیا تمہارے پیچھے آئے گی. وہ اسی جملے کا مفہوم ہے. نہیں غور کریں, کبھی سورج آپ کے پشت پہ ہو, آپ ٹرائی کر کے دیکھیں تو سایہ آپ کے آگے ہوگا,
اور جب سایہ آپ کے آگے ہو تو آپ سایہ پکڑنے کی کوشش کریں. نہیں تو جو کریں میرے عزیز, تو تھوڑی علی کی مثال بھی علی ہوتی ہے. سایہ پکڑنے کی کوشش کریں, آپ چلتے چلے جائیں گے, فیض آباد پہنچ جائیں گے, پھر بھی نہیں پکڑ پائیں گے. کسی کونے میں پہنچ جائے, اور جب تیز گرمی لگنے لگے اور سائے کو نہ پکڑ پائیں, بس غصے میں یو ٹرن لے لیجئے. نہیں میری بات پہنچی کہ نہیں پہنچی, بس غصے میں یو ٹرن لے لیجئے. جیسے ہی آپ یو ٹرن لیں گے مڑیں گے. نہیں بات پہنچی. ابھی تک جس سائے کے پیچھے آپ بھاگ رہے تھے, اب وہ سایہ آپ کے پیچھے بھاگے گا. مولا نے کہا دنیا سائے کے مانند ہے, دنیا کے پیچھے جاؤ گے تو دنیا دوڑائے گی, دنیا سے منہ موڑو گے تو دنیا تمہارے پیچھے پیچھے آئے گی. صلوات علی محمد و آل محمد. دنیا زندہ چھوٹے چھوٹے جملے مولا کے, لیکن معنی کے سمندر ہے اس میں. لہذا اہل بیت نے کبھی دنیا کو منہ نہیں لگایا. لیکن سوال یہ ہے کہ اہل بیت نے کیوں نہیں منہ لگایا. دیکھیے اب تھوڑی سی بات یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو سامنے عرض کر دوں کہ یہ ٹھیک ہے اہل بیت نے منہ نہیں لگایا, لیکن اس کا مطلب یہی نہیں ہے کہ ہم دنیا کو منہ نہ لگائیں اور مسجد میں بیٹھ جائیں. ہاں تھوڑی سی بیلنس گفتگو ہو, اس لیے کہ نبی پاک جو دین لے کے آئے تو بہت صاف اعلان کیا, یا ایھا الناس, میں ایسا دین لے کے آیا ہوں خیر الدنیا والآخرہ, جس میں تمہارے دنیا بھی اچھی ہے آخرت بھی اچھی ہے. اور اگر دنیا اتنی بری ہوتی تو میرے مولانا فرماتے کہ اپنی دعاؤں میں نماز میں کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اور پھر نبی پاک نے یہ فرمایا کہ من ترک الدنیا لدین فلیس منا, جو دنیا کو صرف دین کے لیے ترک کرتے وہ بھی مجھ سے نہیں ہے. ومن ترک الدین لدنیا فلیس منا, اور جو دنیا کو دین کے لیے ترک کرتے وہ بھی مجھ سے نہیں ہے. تو اس کا مطلب ایک ہماری اور مولا کی بات الگ ہے. اب یہ اہل بیت نے کیوں نہیں منہ لگایا, ہم دنیا کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی حقیقت جانتے تھے, ہم دنیا کی حقیقت نہیں جانتے ہیں. نہیں بات کو تھوڑا سا اور واضح کرو, وہ دنیا کی حقیقت جانتے تھے, ہم نہیں جانتے. اور جو انسان جس چیز کی حقیقت کو جانتا ہے اس سے اجتناب کرتا ہے. دیکھیے لکھنؤ میں مولانا سویٹ بہت مشہور ہے, آپ کبھی جائیے مٹھائی لینے خاطر تو 2-4 مٹھائی تو یوں ہی کھلا دیتا ہے کہ یہ کھائیے حضور, یہ کھائیے, یہ کھائیے. اب بہت لوگ کھا کے پانی پی کے چل دیتے ہیں 10 روپے کی بوٹل. ایک صلوات محمد علیہ محمد. اچھا میں چونکہ مثال تو مثال ہے, میں چونکہ مولوی آدمی مولانا تو جانا آنا بڑھا تو اس سے ایک دوستی ہو گئی. تو دوستی ہو گئی تو اس نے کہا حضور یہ تو میری شاپ ہے, آئیے ہم آپ کو فیکٹری دکھاتے ہیں کہ جہاں سے مٹھائی بن کے آتی. جب میں وہاں گیا لکھنؤ شہر کے 10 کلومیٹر باہر, تو جب وہاں میں نے دیکھا کہ جب دیکھا تو ایک طرف دودھ چڑھا ہوا ہے, ایک طرف پتیلی گندی پڑی ہے, ایک طرف کڑاہی پڑی ہوئی ہے, ایک طرف سموسے بن رہا ہے, اس کے آلو کو پیروں سے چھیلا لتیایا جا رہا ہے, وہ کیا جا رہا ہے. کہیں بکری ٹہل رہی ہے, کہیں مرغی ٹہل رہی ہے. اب بتائیے آپ نتیجہ کیا ہوگا. دیکھ تو لیا, ہم لے کے چلے آئے. اس کے بعد ایک دن نظر ہوئی اور نظر میں مولانا سویٹ سے مٹھائی آئی اسی امام باڑے میں, اور سب لوگ کھانے لگے. ہم سے بھی کہا جا رہا حضور بسم اللہ. اب نہیں صاحب آپ کھائیے, آپ نہیں صاحب, ارے حضور مولانا صاحب نظر کی ہے, ارے ہوا کرے نظر کی. سوال یہ کہ لوگ لپک لپک کے کیوں کھا رہے ہیں, مولانا صاحب کیوں نہیں کھا رہے ہیں. نہیں میری بات پتہ واضح ہوئی کہ نہیں واضح ہوئی. اس لیے کہ آپ صرف محض اس دکان کو دیکھ رہے ہیں, ہم فیکٹری دیکھ کے آئے ہیں. آپ بنی ہوئی مٹھائی دیکھ رہے ہیں, ہم بنتے دیکھ کے آئے ہیں. اب سمجھ میں آیا اہل بیت نے دنیا کو کیوں نہیں منہ لگایا. آپ بنی بنائی دنیا میں ہے, اہل بیت نے دنیا کو بنتے دیکھا ہے. صلوات محمد و آل محمد. صغرت دنیا فی عینہ. بس میرے عزیزوں میں نے اپنی گفتگو کو تمام کر دیا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی نگاہ میں دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے, وہ دنیا کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں.
پھر چاہے مال خرچ ہو جائے چاہے اولاد خرچ ہو جائے، دنیا کی ان کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے. کان علی فیما مذاقون فی اللہ، میرا ایک دنیا والا بھائی تھا، میری نگاہ میں کیوں عظیم تھا؟ یعذب فی عینی، میری نگاہ میں عظیم تھا. صغرت دنیا فی عینی، اس کی نگاہ میں دنیا بہت چھوٹی تھی. اب اگر آپ علی کی نگاہ میں بڑا ہونا چاہتے ہیں تو دنیا کو اپنی نگاہ میں چھوٹا کر دیجئے. اللہ اللہ توجہ چاہتا، دنیا کو اپنی نگاہ میں میں دنیا چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا کو اپنی نگاہ میں چھوٹا کر دیجئے، دنیا کو اپنی نگاہ میں چھوٹا کر دیجئے. گویا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو ہاتھ میں رکھیے، دین کو دل میں رکھیے، پھر آپ دنیا کو دیکھیے کیسے آپ کے پیچھے دنیا بھاگتی ہے. صلوات علی محمد وآل محمد. یہ دنیا ہے، سقرت دنیا فی عینی. بس میرے عزیزوں، اچھا جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ دنیا کو ترک کر دیا، دنیا آپ کے پیچھے بھاگے، کیا مطلب ہے؟ بہت سارے لوگوں نے دنیا کو ترک کر دیا لیکن دنیا ان کے پیچھے نہیں آئی. تو ایک معنی تو یہ بھی ہے کہ آپ دنیا سے رخ موڑیں گے تو جاؤ حشم آپ کے پاس آئے گا، ایک معنی. دوسرا معنی یہ ہے کہ جب آپ دنیا کو ترک کر دیں گے تو دنیا آپ کی نگاہ میں اتنی چھوٹی ہو جائے گی کہ آپ اسے توجہ ہی نہیں دیں گے، اسے آپ توجہ ہی نہیں دیں گے. الدنیا ظل زائل، دنیا ختم ہو جانے والے سائے کی مانند ہے. جب دنیا سے رخ موڑیں گے تو وہ آپ کی طرف رخ موڑے گی. اور نہ یقین ہو تو تاریخ جا کے پڑھ لیں کہ جب علی سے حکومت لی گئی تو علی اس کے پیچھے نہیں بھاگے، خاموشی سے بیٹھ گئے، اور پھر 35 ہجری میں گھوم کے علی کے دروازے پہ آئی کہ علی مجھے قبول کر لیجئے. مولا نے کہا قبول نہیں کریں گے. کہ اگر قبول نہیں کریں گے تو میرا کیا ہوگا؟ کہ اگر لوگوں کی ہدایت کا خیال نہ ہوتا تو علی اس دنیا کو منہ بھی نہ لگاتا. اور لہذا وہ دنیا اور لوگ علی کے پاس لے کے آئے، اور علی نے کہا کہ لوگوں کے ہدایت کی خاطر میں اس دنیا کو قبول کر رہا ہوں. بس میرے عزیزوں، ایک تمثیل میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی کامیابی کا دار و مدار اس دنیا کو قرار دے دیا ہے. دنیا ہے تو کامیاب، دنیا نہیں ہے تو ناکام. کار ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، سب سبحان اللہ بڑا کامیاب انسان ہے. غربت ہے، فقیری ہے، لاچاری ہے، گھر ٹوٹا پھوٹا ہے، سب بڑا ناکام انسان ہے. ایک امیر انسان اس دنیا سے چلا گیا، گئے تعزیت میں، اس کے بیٹے کو گلا لگایا، ارے صاحب صبر کریے، آپ کو کیا بڑی عمدہ زندگی آپ کے باپ نے گزاری اور بڑی کامیاب زندگی آپ کے باپ نے گزاری. اور ایک غریب دنیا سے چلا گیا تو اس کے منہ پہ تو کچھ نہیں کہا، تعزیت دے کے چلے آئے، ارے صاحب بڑا ناکام زندگی گزاری، ارے بڑی ناکام زندگی گزاری صاحب، ٹوٹے پوٹے گھر میں ہو، یہ مشقت ہو مشقت. تو دنیا میں ہم نے دنیا کو حاصل کرنے کو کامیابی قرار دیا ہے کہ دنیا ہے تو کامیابی، دنیا نہیں ہے تو ناکامی. اب تاریخ میں دنیا کے سب سے بڑے آپ کے نظریے کے حساب سے کامیاب انسان دکھاتا ہوں اور دونوں کے اسٹیٹمنٹ سناتا ہوں. ایک کا نام ہے سکندر بادشاہ، جس نے 100 سے زیادہ ملکوں پر حکومت کی ہے. نہ جانے کتنے بنگلے، کار، گاڑی، محل محلات تھے، نہ جانے کتنے قسم کی سواریاں تھیں جو آپ سوچ نہیں سکتے. جب دسترخوان پہ بیٹھتا تو نہ جانے کتنے قسم کی غذائیں تھیں کہ جو آپ تصور نہیں کر سکتے. لیکن جب دنیا سے گیا ہے تو اس نے کیا کہا کہ میرے ہاتھ کو میرے کفن سے باہر نکال دینا. کیوں؟ تاکہ دنیا یہ دیکھ لے کہ میں دنیا سے ناکام جا رہا ہوں. نہیں میرے تھوڑی سی توجہ فرمائے، آخری بات ہے. تاکہ دنیا میں اتنی بڑی دنیا اکٹھا کرنے کے بعد کہنا یہ چاہیے تھا میں کامیاب جا رہا ہوں، لیکن آخری اسٹیٹمنٹ میں کہا تاکہ دنیا یہ سمجھ لے میں ناکام جا رہا ہوں. اب ایک زندگی اور دکھاتا ہوں. مدینے میں ایک شخص ہے، ٹوٹے پھوٹے گھر میں رہتا ہے،
बोरिए में बैठता है, रोटियों को बाजानू से तोड़ के खाता है, लेकिन जब वो दुनिया से जाने लगा, सर पे ज़रबत लगी तो कहा फुस्तु बिरब्बिल काबा। काबे की कसम मैं दुनिया से कामयाब जा रहा हूं। होना क्या चाहिए था कि उसे कामयाबी का ऐलान करना चाहिए था, इन्हें नाकामयाबी का, लेकिन उसने नाकामी का ऐलान किया। और मौला ने कामयाबी का ऐलान करके बताया कि कामयाबी दुनिया में नहीं है, बस कामयाबी यह है कि अल्लाह के लिए आए हो और अल्लाह ही के लिए दुनिया से चले जाओ। सलवात अल मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस मेरा सेगरत दुनिया फी ही नहीं, अल्लाह वालों की निगाह में दुनिया बहुत छोटी होती है। बस मेरे अजीजों, जब वो ज़रबत लगी है अली के सर पे, कितनी क़यामत की शब थी। आप महसूस कर सकते हैं कि जब वो शब आती है, उस शब के आने से पहले ही आपके दिल में बेचैनी बढ़ जाती है। जैसे जैसे रात का हिस्सा गुजरता है, नमाज सुबह में अजीब आलम होता है, अजीब कैफियत होती है। 2 रकत नमाज कितनी लर्जा अंगेज होती है, कितना बदन में थरथराहट पैदा करती हैं, और कितनी अजीब कैफियत होती है। इंसाफ से बताएं, जब आज 1400 साल के बाद हम नमाज सुबह की 2 रकत पढ़ते हैं तो हमारा ये आलम होता है, तो उस शब में ज़ैनब का क्या आलम हुआ होगा, कुलसूम का क्या आलम हुआ होगा, हसनैन का क्या आलम हुआ होगा। हम आज 1400 साल के बाद जब सुनते हैं शब ज़रबत है, आँखों से आंसू निकल आता है, बेचैन हो जाते हैं, तड़प जाते हैं। लेकिन अल्लाह कोई ज़ैनब से पूछे, कोई कुलसूम से पूछे, उसका बाबा उससे जुदा हो रहा है। लिहाजा जनाब उम्मे कुलसूम कहती है, मैंने बाबा से पूछा, बाबा खैरियत तो है, आप कभी सहने खाना में जाते हैं और कभी खाना में कमरे में जाके आराम करते, फिर उठ के चले आते, खैरियत कोई बड़ा मार्का है? कहा हाँ, आज उसकी बारगाह में जाना है जो अल्लाह है, जो हमारा खालिक है। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा, अल्लाह आपकी आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाए। रवायत कहती, अली मेहराब में आए, नमाज अदा करने लगे, वो वक्त भी क़यामत का आया कि अपने मुल्लिम ने तलवार मारी और सर पर जब ज़रबत लगी तो मुनादी ने निदा दी, क़द क़ुतिल अमीर अलमोमिनीन, अमीर मोमिनीन कत्ल कर दिए गए। रवायत कहती है कोहराम मच गया। ये आवाज़ ज़ैनब के कानों में गई, जैसे ही सुना बाबा मारा गया, हसनैन को उठाया, देखो ये मुनादी कैसी निदा दे रहा है। अरे कह रहा है कि बाबा कत्ल कर दिए गए। हसन हुसैन तेज़ी से मस्जिद के जानिब बढ़े, गए मौला को लेके आए, लेकिन मैं कहूँगा ए बीबी, आपने आज कूफे में आवाज़ सुनी, क़द क़ुतिल अमीर अलमोमिनीन, हसनैन मौजूद थे, आपने भेज दिया। ए बीबी, उस वक्त क्या होगा जब आप करबला में होंगी और मुनादी निदा देगा, क़द क़ुतिल अल-हुसैन बिकरबला। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा, अल्लाह आपकी आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाए। रवायत कहती है कि हसन हुसैन गए, मौला को उठाया है, नमाज पढ़ाई है, लेके चले हैं। कहते हसन हुसैन रो रहे थे, मौला मना कर रहे थे। ए बेटा, सब पे ये दिन आता है, रोने की ज़रूरत नहीं है। कभी हसन को मना करते थे, कभी हुसैन को, कभी अपने असहाब को। लेकिन रवायत कहती जब बैतुश शरफ में दाखिल हुए, ज़ैनब को रोते देखा तो मौला ने मना नहीं किया, मौला भी चीख मार मार के रोने लगे। मैं कहूँगा ए मौला, अरे कूफा है, आपसे अपनी बेटियों का रो लाला देखा गया। अरे सन 60 हिजरी, अरे शाम गरीबा, ज़ैनब की फरियाद है। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा, अल्लाह आपकी आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाए। आखिरी जुमला मजलिस तमाम है, जब मौला बैतुश शरफ में आ गए तो किसी एक सहाबी ने 20 रमज़ानुल मुबारक को पूछा, मौला एक बात बता दीजिए। क्या? का मौला ये बताइए, जब आपके सर पे ज़रबत लगी थी तो आप मिसले माही मुसल्ले पर तड़प रहे थे। कहा हाँ, लेकिन मौला मैंने देखा कि आप
مسجد کوفہ کی خاک اٹھا کے اپنے زخم پہ ڈال رہے تھے. مولا کیا آپ سبب بتا سکتے ہیں وجہ کیا تھی کہ آپ خاک کیوں ڈال رہے تھے؟ تو مولا نے کہا ہاں زہر اتنا پریشان کنندہ تھا, اتنی زیادہ تکلیف تھی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا, لیکن جب میں خاک ڈالتا تھا تو مجھے سکون مل جاتا تھا. میں کہوں گا مولا آپ پہ لاکھوں سلام, آپ کے سر پر ضربت لگی, ہاں سلامت ہے, آپ نے خاک ڈال کے سکون حاصل کر لیا. لیکن ہائے کربلا میں آپ کا بیٹا عباس ہے, ارے سر پر گرد لگائے, خاک کربلا پہ پڑا ہے, لیکن ہاں سلامت نہیں ہے. سیعلم الذین ظلموا ایام منقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ تسلیما لامرہ. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الآیاہ منہم والاموات طاب بیننا بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر. میرے رب, میرے مالک, میرے خالق, ہماری اس مجلس کے فضائل اور مصائب کا ثواب, آیت و روایت کا ثواب مرحومہ حفیظ النساء کی خدمت میں ہدیہ فرما. خدا اس مجلس کے ذریعے سے مرحومہ کے درجات کو بلند فرما. خدا اس مجلس کی برکت کے ذریعے سے مرحومہ کی تمام چھوٹی بڑی نیکیوں کو درجہ قبولیت عطا فرما. خدا اس مجلس کے ذریعے سے مرحومہ کو جنت میں عالی مقام عطا فرما. اہل بیت علیہ السلام کا ہم نشین قرار فرما, انہی کی شفاعت نصیب فرما, انہی کے ساتھ محشور فرما. خدا مجلس کی برکت کے ذریعے سے مرحومہ کی قبر پر رحمت و کرامت کی بارش فرما, ان کے قبر کو مزین منور فرما, ان کے قبر میں اہل بیت علیہ السلام کو زیارت نصیب فرما. خدایا تیری بارگاہ میں دعا ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما. خدایا آئے ہوئے مومنین کی تمام حاجتوں کو پورا فرما, ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما. خدایا اس مجلس کی برکت کے ذریعے سے حاضران مجلس کے تمام جسمانی روحانی امراض کو دور فرما, بہترین صحت عطا فرما. خدایا انقلاب اسلامی ایران کی حفاظت فرما, ان کے دشمن کی حفاظت فرما. بی بی سلام اللہ علیہ کے روضے کی تعمیر کی سبیل فراہم فرما. ہمارے صاحب آقا مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما, تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. صلی اللہ علیہ یا عباد اللہ. السلام علیکم یا عباد اللہ. السلام علیکم رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم والغرباء. السلام علیکم وعلى الزوفاء والفقراء. السلام علیکم الشمس. السلام علیکم الشمس. السلام علیکم ایھا المکتوم بعرض الدروس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولانا صاحب الزمان الاوان الاوان الاوان. السلام علیکم عجل اللہ تعالی وصال اللہ تعالی مخرجہ والصبر وحوانی وانصارک ورحمۃ اللہ